اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ گناہ تو معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے سمندر کے جہاز جو گویا پہاڑ ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو جہاز اس سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں، جو ان کے اعمال کے سبب اللہ ان کو اگر تباہ کر دے، اور بہت سے قصور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور انتقام اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مال و دولت میں وسعت عطا نہیں فرمائی، بلکہ ایک حکیمانہ انداز سے رزق کی تقسیم کی ہے۔ لیکن جو کائنات کی نعمتیں عمومی فائدے کی ہیں ان میں سے ہر شخص کو اللہ عطا فرماتا ہے، جیسے بارش، بادل، ہوا، زمین اور آسمان، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، اور ان مخلوقات کے سب انسانوں کے لیے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں کہ اس سب کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ پھڑکتی ہے یا قدم کو لغزش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ہیں جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لہٰذا انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے، اور جو بیچارے عقل سے بالکل بیگانہ یعنی مجنوں ہیں، تو ان پر جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں جیسے درجات کی بلندی وغیرہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ بعض مفسرین نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جس طرح جسمانی اذیتیں اور تکلیفیں گناہوں کے سبب آتی ہیں، اسی طرح باطنی امراض بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر اس انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وہ سبب بن جاتا ہے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے کا، کیونکہ گناہوں کی ایک نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ انسان دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کی ایک نقد جزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم روئے زمین میں کہیں پر بھی ہو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا حامی ہے نہ مددگار ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مشرکین کو خطاب کر کے فرمایا، تم لوگ زمین کے کسی حصے میں چلے جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، تو اب زمین پہ کہیں بھی بھاگ کر جاؤ،
اللہ کہتا ہے میری پکڑ سے تم باہر نہیں ہو سکتے، اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کی اگلی مسلسل 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ سمندر میں جو رواں دواں پہاڑوں کی طرح جہاز ہیں، اگر وہ اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور یہ جہاز سطح سمندر پر ٹھہرے رہ جائیں۔ یہ ان بادبانی جہازوں کے بارے میں بات ہے جو ہوا کے دباؤ سے چلتے ہیں، ہوا کے رخ سے مڑتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کشتیوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی بہت ساری خطاؤں، لغزشوں، گناہوں کو درگزر فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ الجوار آیا جس کا معنی بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، اور اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی توحید پر استدلال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ بڑے بڑے بحری اور وزنی بحری جہاز اس کے اوپر تیرتے رہتے ہیں۔ لکڑی کا بہت بھاری اور وزنی تنا ستون سمندر میں نہیں ڈوبتا، اور لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا، ایک کیل، ایک سوئی اس میں ڈال دیں وہ ڈوب جاتی ہے۔ اب الگ ہے اس کی سائنسی توجیحات بیان کی جائیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سمندر زمین سے 3 حصے بڑا ہے اور تمام سمندروں میں یہی خصوصیت ہے۔ اب اگر اس دنیا کو پیدا کرنے والے متعدد ہوتے تو اس میں متعدد خواص ہوتے۔ جب تمام سمندروں کی ایک یہی خصوصیت ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اکیلی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو چھوڑ دے، اور تیز ہواؤں اور آندھیوں کی وجہ سے یہ کشتیاں تباہ ہو جائیں اور ان کشتیوں میں بیٹھنے والے بھی ہلاک ہو جائیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کبھی کبھار کشتی کو سلامتی کے ساتھ اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے اور کبھی وہ کشتی غرق ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کو مختلف قسم کے فتنوں اور مصیبتوں سے سلامتی کے ساتھ اللہ نکال لیتا ہے، اور کبھی یہ انسان ان فتنوں اور مصیبتوں میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ جب وہ مصائب اور تکالیف میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے نماز، صلاۃ الحاجت کے ذریعے مدد طلب کرے، اور پھر جب اللہ رب العزت ایسے انسان پر اپنا فضل فرمائے، ان کو مصائب اور تکالیف سے نجات عطا فرمائے، تو پھر یہ انسان ناشکرہ نہ بنے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ بھی سمجھایا کہ یہ جو ہوائیں کشتیوں کو لے کر چلتی ہیں وہ خود سے نہیں چلتی، ان کو چلانے والا کوئی ہے، ان کو حرکت دینے والا کوئی ہے، اور اگر ان کو چلانے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے تو پھر خود ہی بتاؤ کہ وہ کون ہے جو ان ہواؤں کو چلاتا ہے۔ لہذا مان لو کہ ان ہواؤں کو چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو جس طرح ان کشتیوں کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، اسی طرح اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ گزشتہ آیات میں سورہ شورا کی آیت 23 کے آخر میں فرمایا تھا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ اب سورہ شورا کی آیت نمبر 33 میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بندوں کی صفت بتائی ہے کہ یہ بندے صبار اور شکور ہوتے ہیں، یعنی خوب صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کا معنی کہ وہ شکر کا بہت زیادہ بدلہ دینے والا ہوتا ہے، یعنی قدردان ہوتا ہے، اور بندوں کے شکور ہونے کا معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت شکر سے متصف ہو جاتا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طرح تیز آندھی چلے اور سمندر میں کشتی طوفانی موجوں کی زد میں آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس طوفان میں غرق ہونے سے بچا سکے۔ بالکل اسی طرح حشر کے میدان میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات میں جھگڑے نہ کرو، بلکہ اس بات کا اعتراف کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے اور ہر قسم کی تکالیف اور مصائب سے ہماری حفاظت فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔